انہوں نے اپنا نیویگیشنل سسٹم بھی بند کر دیا کہ یہ ذہنی مریض ہیں، نہ تو کال پر بات کروائی جا رہی ہے، آپ انٹرنیشنل لاز کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ اس ملاقات میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں عدالت نے بھی یہ کہا اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ ایرانی حکام کا یہ کہنا تھا جو جیل کا قیدی ہوتا ہے یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے، اقوام متحدہ میں بات چلی جائے تو یہ اپنے ملک کی نکاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروانا ایک معمہ بنتا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اپنا موقف لے کر نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر جا رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے حساب سے یا پھر جو انٹرنیشنل لاز ہیں، یعنی جو قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے اس سے بالکل برعکس جا رہا ہے معاملہ۔ اب یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا اور کس طرح اقوام متحدہ کے جو نمائندہ ہیں ان کا رد عمل کیا آیا؟ اقوام متحدہ کی ایلس جل ایڈورڈز جو نمائندہ ہیں انہوں نے پاکستانی حکام پر یہ زور دیا کہ 73 سالہ عمران خان کی حراست کے حالات سے متعلق ملنے والی رپورٹس پر فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے، جس کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون رانا احسان افضل نے اقوام متحدہ کے نمائندے کے خدشات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ عمران خان کو جیل قوانین اور جیل مینول کے مطابق رکھا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو ان تک رسائی ہے اور انہیں کال کا وقت طے کرنا چاہیے اور مناسب درخواست کرنی چاہیے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی مسئلہ یا رکاوٹ نہیں ہے۔ ناظرین، اس سب کے باوجود نہ تو کال پر بات کروائی جا رہی ہے اور نہ ہی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کا سٹانس ہے۔ حکومتی دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کو بی کلاس دی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سہولیات دی گئی ہیں۔ انہیں جیل میں ایکسرسائز کرنے کی جو فیسیلیٹی ہے وہ بھی دے دی گئی ہے اور بہت ایمپل یعنی جگہ دے دی گئی ہے تاکہ وہ چل پھر سکیں اور سکون سے رہیں۔ یہ حکومت کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کھانے میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، وہ جیسا چاہتے ہیں وہ ویسا ہی کھاتے ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی عہدیدار ایلس جل ایڈورڈز نے یہ پاکستانی حکام سے یہ مطالبہ کیا اور زور دیا ہے اور کہا کہ عمران خان کی جیل نظر بندی کی شرائط بین الاقوامی اصولوں اور معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ ناظرین، جو جیل کا قیدی ہوتا ہے یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملاقات یعنی وہ جس سے چاہے اس سے ملاقات کروائی جائے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ لیکن یہاں تو نظام اس وقت جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں عدالت نے بھی یہ کہا کہ آپ اپنے ملاقاتیوں کا نام لکھوا دیا کریں تاکہ ان سے ملاقات ہو سکے۔ لیکن پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود بھی جب ہم نام بھی دیتے ہیں تو ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ اب پچھلے دنوں عمران خان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان سے بھی ملاقات ہوئی، تقریباً کوئی 30-35 منٹ تک ملاقات رہی، لیکن نجم سیٹھی صاحب کا جو یہاں پہ سٹانس تھا وہ اپنے شو میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملاقات میں ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور وہ ریکارڈنگ جو سی ہے وہ جب ادھر پہنچی جہاں پہنچنا چاہیے تھا اسے، تو اس پہ پھر یہ سٹانس لیا گیا اور پھر یہ کہا گیا اور یہ گن گرج دکھائی گئی کہ یہ ذہنی مریض ہیں۔ ناظرین، اگر نجم سیٹھی صاحب کی بات کو لیا جائے تو پھر یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں ہمارے ملک کی بھی یہ جو نکاتی ہو رہی ہے، یعنی اگر پی ٹی آئی جا رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور جا کر یہ باتیں کرتی ہے تو پھر یہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں قیدیوں کے بارے میں اس پہ پھر اقوام متحدہ کے نمائندے کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اس چیز کا جواب دیں اور اس کا خیال رکھیں۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا ناظرین کہ ہمیں تو خود کو یہ بہتر کر لینا چاہیے تھا، اعتدال کے ساتھ کام لینا چاہیے تھا۔ ملاقات کروا دی جاتی تو کوئی حرج تو نہیں تھا۔ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک ذہنی اذیت ہو جاتی ہے کہ اگر ملاقات نہ ہو، یعنی کوئی بھی بندہ ہو، اینی ون، ناٹ عمران خان صاحب، کوئی بھی بندہ ہو، اس کی اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے وکلاء سے اگر بات نہیں ہوتی، یعنی 15 دن، 20 دن، مہینہ بات نہ ہو تو ڈیفینیٹلی وہ ایک تنہائی جو سی ہے وہ اذیت دیتی ہے۔ تو وہ اذیت کیوں دی جا رہی ہے یہ تو پی ٹی آئی والے جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اگر انٹرنیشنل لیول پر یہ سٹانس لیا ہے کہ ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، تو اس کو دیکھا جائے۔ اب ناظرین، جو اقوام متحدہ کی عہدیدار ہیں ایلس جل ایڈورڈز، وہ ایک آزاد حیثیت رکھتی ہیں، ہیومن رائٹس کی وہ ممبر ہیں اور ہیومن رائٹس پہ بات کرتی ہیں۔ اور جب یہ پی ٹی آئی اپنا کیس لے کر وہاں اقوام متحدہ کے اس نمائندہ کے پاس گئیں جس پہ ایلس نے یہ کہا کہ ہمیں اقوام متحدہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس پہ بات کریں
اور ہیومن رائٹس پہ اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو اس زیادتی کا ازالہ کریں، یعنی اس ملک پہ زور دیں، یعنی اسی کنٹری کو یہ کہا جائے کہ یہ آپ انٹرنیشنل لاز کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اب ناظرین دیکھیں تو کیا جگہ سائی نہیں ہو رہی کہ اگر انٹرنیشنلی یہ کہا جائے، اقوام متحدہ میں بات چلی جائے تو یہ اپنے ملک کی نکاتی ہے، لیکن پی ٹی آئی اپنا موقف ہر جگہ یعنی نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی لے کر جا رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ملاقاتیں کروائی جائیں اور یہ ذہنی اذیت نہ دی جائے۔ ناظرین، عمران خان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ملاقات کا نہ ہونے دینا یہ بھی ایک ذہنی اذیت ہے، اور جیل کے باہر ہم بیٹھے رہتے ہیں اور ہم سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، یعنی ایک وزیر اعلیٰ بھی وہاں باہر بیٹھا ہوتا ہے، عمران خان کے اہل خانہ بھی باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ یہ حکومت پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ذرا عالمی منظرنامے کی جانب۔ ایران نے خلیج عمان میں ایک جہاز کو پکڑا جس میں عملے کے 18 افراد سوار تھے۔ ایرانی حکام کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے پکڑا تو اس جہاز کے اندر 60 لاکھ لیٹر ڈیزل موجود تھا جو کہ غیر قانونی تھا، اور اس جہاز میں بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے وہ سوار تھے۔ اب کہنا یہ ہے کہ ایرانی حکام کا کہ یہ ہمارا ڈیزل غیر قانونی طور پر لے کر جا رہے تھے۔ اچھا، بڑی اہم بات جو اس میں تھی وہ ایرانی حکام کا یہ کہنا تھا کہ بحری جہاز کے پکڑے جانے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنا نیویگیشنل سسٹم بھی بند کر دیا۔ پھر بھی ایرانی حکام پہنچے اور انہوں نے اس جہاز کو پکڑ لیا اور اپنا جو 60 لاکھ لیٹر ڈیزل تھا وہ واپس لے لیا۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے یہ جو پابندی لگائی گئی ہے ایران کے اوپر، اب آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ خطے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایران سے تیل لیں۔ اب اس پابندی کی وجہ سے شاید یہ ہوا ہے، یہ میں کو کنفرم نہیں کہہ رہا، اس پابندی کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا، اور میرا خیال ہے کہ اطلاع کر دی گئی ہوگی ایرانی حکام کو کہ بھائی یہ اس طرح تیل جا رہا ہے اور آپ پر پابندی ہے۔ لیکن کیا ناظرین خطے کے لوگ یہ نہیں چاہیں گے، یعنی اب کوئی بھی خطہ ہے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ممالک ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹریڈ ہو۔ اب وہ ٹریڈ پہ تو ہوگی پابندی۔ اب اگر تیل اس طریقے سے آیا، ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ان کا تیل ہے۔ ناظرین، اگر یہ پابندیاں اگر نہ ہوں، ایران ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اس پہ پابندیاں نہ ہوں تو یہ تجارت ہو سکتی ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ امریکن پابندی کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا، اور یہ جو بنگلہ دیش کے لوگ اس میں سوار تھے، انڈیا کے لوگ سوار تھے اس کے اندر، اور سری لنکا کے لوگ بھی سوار تھے، شاید وہ یہ جانتے ہی ہوں گے نا کہ اس کے اندر تیل ہے۔ 60 لاکھ لیٹر ڈیزل کوئی تھوڑا تیل تو نہیں ہوتا، بہت تیل ہے یہ۔ لیکن ایرانی حکام نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس جہاز کو قبضے میں لے لی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔